فرماتے ہیں کہ 25 یہ جو صورتیں بن گئیں تو ان 25 میں سے 20 ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک وہ مدنی صورتیں ہیں. اور پھر بقیہ کے حوالے سے اختلاف ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے. اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ من لم يعرفها يميز بينها لم يحل له ان يتكلم. جو ان 25 صورتوں کی تفصیل نہیں جانتا ہے تو وہ قرآن مجید کے بارے میں کلام نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بات ہے. اب آئیے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی کون سی ہیں. اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول جو سب سے مشہور ہے اور جو آپ نے بھی سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہو یا مدینے میں نازل ہوئی ہو. یہاں پر فوکس ہجرت ہے. ہجرت سے پہلے جو ہے وہ حکم لگا دیں گے مکی ہے اور جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی صورتیں ہیں. ایک تو یہ قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہوں اگرچہ ہجرت کے بعد ہوئی ہیں تو ان کا تعلق صرف مکے کے ساتھ خاص ہے. مکی صورتوں کا تعلق صرف مکے کے ساتھ خاص ہے. اگرچہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان لوگوں کے نزدیک اس کو بھی مکی صورتوں کے ہی اندر شمار کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی. تو ایک یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول اور ہر قول کے تحت دلائل ہے، حدیث شریف ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جس میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا اور مدنی صورتیں وہ ہیں جن میں اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا ہو. یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. پھر اسی طریقے سے 114 صورتوں میں 20 صورت جو ہے وہ بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک مدنی صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں سے 20 صورتیں تمام مفسرین کے نزدیک مدنی صورتیں ہیں اور 114 میں سے اگر 20 نکال دیں بقیہ صورتیں جتنی بھی بنتی ہیں ان میں سے صرف اور صرف 12 صورتیں ایسی ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے، مفسرین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ مکی ہے اور بعض کہتے ہیں یہ مدنی ہے. اختلاف کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اختلاف ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ اس کا تعین نہیں ہو پا رہا کہ وہ ایکچوئل جو ہے وہ آیت نازل کہاں ہوئی. تو اسی لیے کسی نے یہ دیکھا کہ حرم شریف میں یا حدود مکہ میں یا دوران ہجرت جو نازل ہوئی بعض نے اس کو مکی صورتوں میں شامل کر لیا اور بعض نے اس کو مدنی صورتوں میں شامل کیا. تو صرف 114 صورتوں میں 20 صورتیں مدنی ہیں، 12 صورتوں میں علماء کا اختلاف ہے اور باقی جتنے بھی ہیں وہ بالاتفاق مکی صورتیں کہلاتی ہیں. دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایک عام انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اس کو کیسے پتہ چلے گا یہ سورت مکی ہے یا یہ سورت مدنی ہے. تو چند جو ہے احادیث کی روشنی میں مفسرین نے، علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام حاکم اپنی مستدرک کے اندر اور امام بیہقی دلائل النبوہ کے اندر امام اعمش کے طریق سے یہ روایت کرتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم سے اور وہ حضرت علقمہ سے اور حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما کان یا ایھا الذین آمنوا انزل بالمدینہ، وہ سورت جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں
اور دوران تلاوت آپ دیکھیں لکھا ہوا آیا یا ایھا الذین آمنو، تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وہ سورت جہاں آپ کو یہ بات دکھ جائے یا ایھا الناس، تو یا ایھا الناس جہاں آپ کو دکھ جائے وہاں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جتنی بھی آیات نازل ہوئی اور ان آیات کی ابتدا میں اگر مخاطب کرنا مقصود ہوا تو ان تمام کی تمام آیات کے اندر، کیونکہ ابھی تو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی تو چند افراد دائرہ ایمان میں داخل ہوئے تھے، اکثریت جو لوگوں کی تھی وہ غیر مومنین کی تھی، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو مخاطب کرنا چاہا تو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا کہ اے لوگوں۔ اور جہاں جہاں آپ الحمد سے والناس تک قرآن پڑھیں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر آپ کو 2 سے 3 چیزیں کامن نظر آئیں گی۔ نمبر 1، اس کے اندر اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کا ذکر فرمایا ہے، ایمان کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کا ذکر فرمایا، اسی طریقے سے جہنم کا ذکر فرمایا، اسی طریقے سے لوگوں کو ایمان لانے کی طرف دعوت دی، کیونکہ ابھی ابتدا کا دور تھا۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ رب کو مانو، رب کو مانو کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا لوگوں کو، لیکن جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے چلے گئے، اب اس کے بعد جب بھی مخاطب کرنا ہوا تو رب نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب عمومیت ختم ہو گئی، اب خاص لوگوں کی بات شروع ہو گئی۔ اور یہاں سے ایک نقطہ اور بیان کر دوں کہ جب خاص لوگوں کی بات شروع ہوئی تو خاص یہاں تک محدود نہیں ہے آمنو کے اندر، کیونکہ آمنو میں بھی بہت سارے ہیں۔ جب اس آمنو کے اندر لوگ داخل ہوتے چلے گئے، پہلے تھا عام، اس کے بعد ہوا خاص، اب تیسرے کیٹیگری میں ہے اخص الخواص، جو سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری، جو سب سے زیادہ خاص ہو، ان کے لیے الگ سے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ۔ حالانکہ ناس بھی اللہ کے بندے ہیں، آمنو بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ 3 طرح کا اسلوب اختیار کر کے لوگوں کو بتا دیا، ایک عام ہے، ایک خاص ہے، اور ایک اخص الخواص ہے، اخص الخواص ہے۔ تو اسی لیے ان کو مزید اس کی تخصیص فرما دی۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے لفظ یا ایھا الذین آمنو سے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ پھر جہاں کہیں بھی آپ کو یہ ورڈ قرآن کے اندر ملتا ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تو یہ وہ صورتیں ہیں جہاں جہاں یا بنی آدم کا لفظ ملے گا اس کے بارے میں علماء نے لکھا یہ مکی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اسی طریقے سے جن صورتوں میں پچھلے انبیاء کے واقعات آپ کو ملیں گے، پچھلی قوموں کا تذکرہ ملے گا، تو وہ تمام کی تمام صورتیں مکی صورت کہلاتی ہیں۔ اور جن صورتوں میں آپ کو احکام ملیں گے کہ نماز یوں پڑھنی ہے تو روزے رکھنا ہے، پھر دیگر احکام، فرائض، سنن، یہ تمام کی تمام چیزیں جن صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، کیونکہ پہلے ان کو ڈرانا مقصود تھا، ان کو مثال دینا مقصود تھا، دیکھو تم سے پہلے والا بھی تباہ ہوئے اور تمہارے سے پہلے والوں نے بھی جو ہے وہ جب ان کے نبی آئے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت اللہ کی طرف جب بلایا، توحید کی طرف بلایا، انہوں نے بھی انکار کر دیا اور تم بھی وہی کام کر رہے ہو۔ تو اس وقت جو ہے وہ مخاطب جو ہے وہ اہل مکہ تھے، تو اسی لیے جو ہے وہ اکثر صورتیں جس کے اندر
پچھلے انبیاء کا تذکرہ، ان کی قوموں کا تذکرہ اور عذاب کا تذکرہ ہے، وہ ساری کی ساری آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گی، اور جن میں فرائض سنن اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے وہ سب کی سب مدنی صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ صورتیں جس کے اندر سجدہ ہے، قرآن میں 14 سجدے ہیں احناف کے مطابق، اور امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ ایک سجدہ 17ویں پارے کے آخری صفحے پر ہے۔ عام طور پر وہ مصحف میں لکھا ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ امام صاحب آج آپ نے 17واں سپارہ مکمل کیا لیکن آخری صفحے پر آپ نے سجدہ نہیں کیا تراویح میں۔ جیسے پچھلے سال بھی ایک واقعہ پیش آیا، ایک بزرگ ایک حافظ صاحب کے ساتھ لڑ پڑے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت کا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سائٹ پر لکھا ہوا ہے سجدہ کا؟ جب لکھا ہوا ہے تو آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ تو اسی لیے میں وضاحت کر دوں، امام شافعی کے نزدیک 15 ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، تو وہ ہم 14 ہی کرتے ہیں۔ تو ہر وہ سورت جس کے اندر سجدہ ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب سجدہ آئے گا تو اس پر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ سجدے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ سورت جس کے اندر لفظ کلا آپ کو نظر آئے، کلا، یہ بھی صورتیں جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ جن صورتوں میں حضرت آدم اور ابلیس کا تذکرہ آپ کو ملے گا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مدنی جو ہے وہ مکی صورتیں کہلائیں گی۔ اسی طریقے سے ہر وہ صورت جس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، وہ بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ صورت جن صورتوں کی ابتدا حروف تہجی سے ہو رہی ہے، جن کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، تو وہ تمام کی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں سوائے 2 صورتوں کے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بقیہ جتنی بھی صورتیں ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہیں وہ بالاجماع سب کے نزدیک مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ جو ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ آخری مسئلہ وہ یہ